اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی، کائے کی چل رہی تھی؟ نواسخ کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ان میں سے 5 ناسخ میں سے چوتھے ناسخ تک بات پہنچی تھی۔ چوتھا ناسخ ماولا شبیب لیسا تھا نا، حروف شبیب لیسا۔ چوتھا ناسخ ہے لا نفی جنس، جو کہ ہم نے شروع کیا تھا اور گھر جانے سے پہلے میں گھر گیا تھا چھٹیوں پہ، ٹھیک ہے۔ اور بیچ میں ایک دن اسلم معروفی صاحب نے آپ کو پڑھایا تھا، یہی بحث پڑھائی تھی لا نفی جنس والی جی۔ لا نفی جنس آپ کو بتایا تھا، لا کون سا لا؟ النافیۃ للجنس، جو جنس کی نفی کرتا ہے، پوری جنس کی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے لا رجل فی الدار بل رجلین، گھر میں مرد نہیں ہے بلکہ 2 مرد ہیں، نہیں، کوئی مرد جنس کو پوری جنس کی نفی کرتا ہے، پوری جنس کی۔ عورت ہے تو عورت، پوری جنس کی عورت کو، لا امرأۃ لا رجل لا قطۃ، کوئی بندہ، پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے یہ۔ اور تعمل عمل ان والا یہ عمل کرتا ہے، کیا تھا ان کا عمل؟ اسم کو نصب، خبر کو رفع۔ آپ کو یاد ہے میں نے اس کو شرطیں لکھوائی تھی لا نفی جنس کے عمل کرنے کی شرطیں جی۔ کیا پہلی شرط اس کا اسم نکرہ ہو اور اس سے ملا ہوا ہو۔ تیسری شرط یہ تھی اس کے اوپر حرف جر داخل نہ ہو، لا کے اوپر بلا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حرف جر داخل ہو جائے گا تو عمل با کا ہوگا، بلا زیدن مثلا، بلا رجل۔ اور کہا تھا اس کا اسم نکرہ ہو، لا رجل فی الدار، اور اس سے ملا ہوا ہو۔ بتائے اسم اور لا کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی ملا ہوا ہو۔ 3 شرطیں بتائی تھیں۔ پھر اس سے پہلے اعراب بتایا تھا، اس کا اسم اگر 3 طرح کا ہوتا ہے اس کا اسم، یا تو اس کا اسم مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا تو مبنی ہوگا، منصوب ہوگا معرب۔ بھائی لا نفی جنس کا اسم یا تو مضاف ہوگا، لا غلام رجل فی الدار، غلام رجل تو منصوب ہے، یا شبیہ مضاف ہوگا، یہ ہے لا طالعا جبلا مثلا فی الدار۔ اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو منصوب ہوگا، وإلا یہ الا استثنائیہ نہیں ہے، ان لم یکن کذالک، یعنی ان لم یکن اسمہ مضافا او شبہ بہ، اگر اس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، بنی علی ما ینصب بہ، تو مبنی ہوگا۔ مبنی ہوگا کس چیز پر؟ علامت کیا ہوگی؟ علامت بنا کیا ہوگی؟ علامت بنا کیا ہوگی؟ علامت بنا وہی ہوگی جو علامت نصب ہوتی ہے منصوب میں۔ مثلا مفرد میں فتح ہوتی ہے، تثنیہ میں یا ہوتی ہے، اور اسماء ستہ کی بات نہیں۔ بہرحال مبنی پر علامت نصب ہوگا۔ علامت نصب کیا کیا ہے؟ فتح ہے، یا ہے تثنیہ میں، جمع میں، ویسے ہی جیسے لا رجلا، دیکھیے اس کی مثال دی انہوں نے، اسم نہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف۔ لا رجلا تو رجلا مبنی پر فتح ہے، لا رجلین مبنی پر جی، لا رجلین علی حیدر مبنی پر، بھائی اسم اس کا مفرد ہے نا، نہ یہ مضاف ہے نہ شبہ مضاف، مفرد سے مراد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں جی۔ لا رجل مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے والا مفرد جو نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو، تو لا رجلین مبنی ہے، مبنی بار فتح۔ تثنیہ میں علامت نصب کیا ہوتی ہے؟ مبنی پر یا ہے جی۔ اگر اس کا اسم مفرد ہے یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہیں ہے تو مبنی ہوگا۔ مبنی کس علامت کو ہوگا؟ علامت بنا کیا ہوگی؟ علامت بنا علامت نصب ہوگی، وہی ہوگی جو علامت نصب ہوتی ہے۔ مثلا مفرد میں تثنیہ جمع والا مفرد میں فتح ہوتا ہے، تثنیہ میں یا ہوتی ہے جمع میں، لہذا مبنی پر فتح ہے، مبنی پر یا۔
اور دوسری ایک پھر ایک آتا شرط 3 ہے اس کے عمل کرنے کی. ایک تو لا داخل نہ ہو, اس کے اوپر لا داخل ہوگا تو عمل اس کا ہوگا حرف جر والا. دوسری شرط کیا تھی, اس کا اسم نکرہ ہو, اور تیسری شرط اس کا اسم اس سے ملا ہوا ہو. یہ کہنا ہے کہ اگر تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک ٹوٹ جائے, مطلب حرف جر داخل ہو جائے تو عمل حرف جر کا ہوگا. دوسری تیسری شرط اگر ٹوٹ جائے, یعنی اس کا اسم نکرے کے بجائے معرفہ ہو جائے, یا اس کے اسم میں اور اس میں فاصلہ ہو جائے, تو کیا کہا تھا اہملت, تو لا نفی جنس جو ہوتا ہے محمل ہو جائے گا, عمل نہیں کرے گا. اور جب عمل نہیں کرے گا, محمل ہو جائے گا, تو قررت, تو اس کی تکرار کی جائے گی, یعنی 2 دفعہ لایا جائے گا لا کو. جیسے لا زید فی الدار والا, دیکھیے لا زید, زید معرفہ ہے نہیں ہے, انہوں نے کہا تھا اس کا اسم نکرہ ہونا چاہیے, معرفہ ہو گیا, تو اب یہ عمل نہیں کیا. دیکھیے لا زیدن ہے, زیدہ تو نہیں ہے, زیدن تو نہیں ہے, محمل ہو گیا, محمل ہو گیا یعنی ابھی عمل نہیں کرے گا. لا زیدن فی الدار, اب تکرار واجب ہے. ولا امر, نہ گھر میں زید ہے نہ ہی کوئی امر ہے. اور یہاں پر لا فی الدار رجل, رجل اس کا اسم تھا, لا اس کے اسم میں فی الدار فاصلہ ہو گیا. انہوں نے کہا تھا اس کے اسم میں اور اس میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اگر فاصلہ ہو جائے تو محمل ہو جائے گا, تکرار کی جائے گی اس لا کی, یعنی 2 مرتبہ لایا جائے گا لا کو. دیکھیے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ, 2 دفعہ لائے. یہ ہم نے پڑھ چکے تھے, سمجھا چکے تھے. بات جو ہے وہ تبصرۃ یہاں پہ ہے. وَلَکَ, آپ کے لیے اختیار ہے, آپ کے لیے جائز ہے, فی نحوے, ان جیسی مثال میں. کس جیسی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس جیسی. کیسی مثال ہے یہ؟ یعنی جب کبھی بھی لا کی تکرار ہو عطف کی بنا پر, لا کی تکرار, جب کبھی بھی لا کی تکرار ہو عطف کی بنا پر, اور اس کے بعد نکرہ مفردہ آئے, دونوں لا کے بعد نکرہ ہو اور مفرد ہو, تو ہر وہ جگہ کہ جہاں پر لا کی تکرار عطف کی بنا پہ ہو اور ان 2 لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو, تو کیا ہوگا؟ لکا فی نحوے لا حول ولا قوت الا باللہ خمسۃ اوجہ, 5 وجہ آپ کے لیے جائز ہیں. یہ لکھوائی تھی میں نے, 5 وجہ جائز ہیں. لا حول ولا قوت, اس نکرہ مفردہ جو اس کے بعد لا کے بعد ہے, اس لا کے 5 وجہ آپ کے لیے جائز ہیں. الاول, یعنی الوجہ الاول فتحہما, دونوں کو فتح پڑھیے, یعنی لا حول ولا قوت, دونوں جو اس کے بعد نکرہ مفرد آئے ہیں دونوں کو فتح پڑھیے. کیوں پڑھیں فتح کیوں پڑھیں؟ ہاں, اس لا کو لائے نفی جنس مانتے ہوئے, اس لا کو لائے نفی جنس مانتے ہوئے. الاصل, کیا کہا انہوں نے؟ الاصل, اصل کی بنا پر. اصل کیا ہے لا کی؟ لائے نفی جنس. اب ظاہر سی بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ لائے نفی جنس جو ہے وہ اس میں مفرد ہو تو نصب دیتا ہے, مبنی ہوتا ہے, نصب کر مبنی ہوتا ہے, اس کا اسم مبنی کا علامت نصب. تو دیکھیے لا حول, پہلی وجہ لا حول, آپ حولا ولا قوت پڑھیے, کیا پڑھیے؟ دونوں کو فتحہما, ان دونوں کو فتح پڑھیے. کن دونوں کو؟ وہ حول اور قوت, وہ نکرہ مفردہ جو لا کے بعد آیا ہے, دونوں لا کے, یعنی وہ جگہ کے جہاں پر لا کی تکرار ہوئی ہو عطف کی بنا پر, عطف کی بنا پر تکرار ہوئی ہو, اور اس کے بعد نکرہ مفردہ ہو, تو اس نکرہ مفردہ کو دونوں کو فتح پڑھیے اصل کی بنا پر. اصل کیا ہے؟ لا کو لائے نفی جنس مانتے ہوئے, ٹھیک ہے, لائے نفی جنس مان لیا. دوسری کی پہلی صورت تھی, دوسری صورت کیا تھی؟ رفعہما, رفعہما, دونوں کو رفع دیجیے. کیسے؟ لا حول ولا قوت. آپ کو جائز ہے نا, چاہے آپ لا حول ولا قوت پڑھ لیجیے, چاہے لا حول ولا قوت پڑھ لیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا لا حول ولا قوت, آپ کو اختیار ہے, تو آپ کو وجہ تو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیوں پڑھا ہے لا حول ولا قوت. آپ کہہ دیجیے میں نے لا کو لائے نفی جنس مانتے ہوئے اصل کی بنا پر اس کو دونوں کو فتح پڑھ دیا. اس میں یہ ہو جائے لا حول موجود ولا قوت موجودۃ لنا, تو موجود و موجودۃ خبر ہے, اس کا اسم ہے,
کیونکہ لا لا نفی جنس ہے، دونوں کو مبنی ہے. لیکن دونوں کو اگر ہم نے لا حول ولا قوت پڑھا تو کیا کیوں پڑھا؟ دونوں کو رفع دیجیے مبتدا مانتے ہوئے ابتدائیت کی وجہ سے، یعنی لا اس کا مطلب زائدہ ہوگا، اور یا پھر لیسا والا عمل مانتے ہوئے کہ آپ کہیے کہ لا جو ہے وہ لا شبیب لیسا ہے. یاد ہے ما زید قائما، ہاں تو لا کو یا تو لا شبیب لیسا مان لیجیے دونوں کو، اس لیے رفع دے دیا. سمجھ میں آیا؟ تیسری فتح الاول رفع الثانی. تیسری صورت کیا ہے؟ لا حول ولا، بولیے کیا؟ فتح الاول، پہلے کو فتح دوسرے کو رفع. اب ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں آپ ایسا کریں گے تو لا کو لا نفی جنس مانتے ہوئے کر دیا آپ نے، لیکن یہاں پر دونوں کو رفع پڑے گا تو ابتدائیت کی وجہ سے یا لا کو شبیب لیسا والا مان لینے کی وجہ سے. لیکن جب اس کو پڑھا لا نفی جنس تو اس کو ولا قوت ان کو پڑھا، اس کو کہا کہ ہم نے اسے تو لائے کو لا نفی جنس مان کے اس کو فتح دے دیا. اس کو جو ہم نے رفع دیا ہے کیا کیوں دیا ہے؟ کہ ہم نے اس کے محل پر عطف کر دیا. اول کا محل کیا ہے؟ مبتدا ہے نا. محل کیا ہے؟ اس کا مبتدا ہے نا. یہ مبتدا پہ تو داخل ہوا تھا. یہ ہم نے اس کے لفظ پہ نہیں، لفظ پہ اگر عطف کرتے تو فتح دینا پڑتا بھائی. یہاں پر لاپ کے اگر لفظ کے اوپر اولا کا جو لفظ ہے اس پہ اگر ہم عطف کرتے تو اسے قوتا پڑھنا پڑتا، لیکن ہم نے اس کے محل پر عطف کیا ہے. محل کیا ہے؟ اس کا مبتدا ہونا، تو اس پر عطف کیا، اس لیے ہم نے لا کو لایا اسے اس کو واو کے ذریعے سے عاطفہ مانتے ہوئے ہم نے اس کے محل پر عطف کر دیا. یا پھر دو وجہ ہیں، یا تو آپ کہیے اس کو ہم نے قوتن کو اس کے محل پہ عطف کر دیا، یا سیدھا سیدھا کہیے یہ والی بات کہ لا کو ہم نے لا شبیب لیسا مانتے ہوئے اس کو قوتن کر دیا. آپ جانتے لا شبیب لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، رفع دیتا ہے نہیں دیتا ہے. یا تو اس لا کو شبیب لیسا مان لیجئے، یا یہ کہیے کہ ہم نے اس کو عطف کیا ہے اس کے محل پر. ٹھیک ہے؟ کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3. چوتھی صورت تیسرے کا برعکس. کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، یہی ہے نا تیسرے کا برعکس؟ تیسرے کا برعکس یہی ہے نا. کیوں؟ یا تو ہم نے اس لا کو لا شبیب لیسا مان لیا پہلے والے کو، یا لا کو ملغا عن عمل مان لیا کہ اس نے عمل باطل کر دیا اس کا. اس لیے یاد ہے نا پیچھے جو کہا تھا ملغا کر دیا لا حول. لیکن دوسرے کو کیا؟ دوسرے کو لا نفی جنس مان لیا، ظاہر سی بات ہے. 5ویں صورت نہیں، فتح بنا کی علامت ہے، نصب اعراب کی علامت ہے. لا حول ولا قوتن، لا حول ولا قوتن. لا حول کو تو لا نفی جنس مان لیا، اس کا اسم مبنی پر فتح ہوتا ہے. اور لا ولا قوتن کو ہم نے کیا کیا؟ اس کے لفظ پر عطف کر لیا. لفظ اس کا تو منصوب ہی ہے نا، اس میں لفظاً تو منصوب ہے نا یہ، اس کے لفظ پر. یا یہ کہیے کہ نصب جو ہے فتح سے مشابہت رکھتا ہے. نہیں، لا حول ولا قوتن میں لا حول کو تو لا نفی جنس مان لیا، ولا قوتن کو ہم نے عطف کر دیا اس کے لفظ پر. لفظ کیونکہ نصب فتح سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے ہم نے یہ عمل کیا. ٹھیک ہے؟
نہیں دیکھیے جو مین بہت نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ایسا ہے اس کے لفظ پر عطف کیا ہے اور اس کا لفظ کیا ہے مبنی پر فتح ہے لیکن نصب جو ہے فتح سے مشابہت رکھتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے اس کے دو محل ہیں, اس کے دو محل ہیں, ایک محل قریب اور ایک محل بعید. ابھی فی الحال یہ مبنی ہے نا, اس کا محل قریب کیا ہے کیونکہ لا نفی جس نصب دیتا ہے نا, محل قریب ہے اس کا منصوب ہونا, محل بعید ہے اس کا مبتدا ہونا. بھائی دور کا محل کیا ہے اس کا مبتدا ہونا, قریب کا محل کیا ہے اس کا منصوب ہونا. یہ تو بھائی اگر یہی آپ اس کی جگہ مضاف کے شبہ مضاف ہوتا اس کا اسم تو منصوب ہوتا نہیں ہوتا. تو محل قریب اس کا منصوب ہونا ہے, محل بعید اس کا مبتدا ہونا ہے. ابھی جو یہاں پر یہ کہا تھا لا حول کا اس کے محل پر, محل بعید پر عطف کیجئے, محل بعید اس کا مبتدا ہونا ہے لیکن محل قریب اس کا منصوب ہونا. یہاں پہ جو عطف کیا ہے محل قریب پر عطف کیا تو اس لیے منصوب ہے, اس کو یہاں پر محل بعید پر عطف کیا اس لیے مرفوع ہے. ٹھیک ہے, یہ لکھ لیجئے اور اب سمجھ جائیں گے. جہاں جہاں پہ فتح دیا ہے سمجھ لو لا نفی جنس ہے, جہاں جہاں رفع دیا ہے وہاں وہاں لا شبیہ لیسا ہے, اور جہاں یہ نصب ہے وہ محل قریب پر عطف کیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لا نفی جنس کے بارے میں بتانے کے بعد, اس کا اسم کا اعراب بتانے کے بعد, اس کی شرطیں بتانے کے بعد یہ بتایا اس جیسی مثالوں میں آپ کے لیے 5 وجہ جائز ہیں کہ 5 طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ. کس طریقے کی مثالوں میں؟ ہر وہ جگہ کہ جہاں پر لا کی تکرار ہوئی ہو عطف کی بنا پر اور اس کے بعد دونوں لا کے بعد نکرہ مفردہ آئے, تو ایسی جگہ پر آپ کے لیے 5 صورتیں جائز ہیں. آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہے لا حول ولا قوت پڑھ لیجیے, 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 چاہے لا حول ولا قوت پڑھ لیجیے. وجہ پتہ ہونی چاہیے کہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ. پڑھ تو لیں گے آپ کو جائز ہے, لیکن آپ سے کوئی پوچھنے لگے لا حول ولا قوت کیوں پڑھا, تو آپ کہیں لا حول ہم نے لا کو ملغا مان لیا یا لا کو شبیہ لیسا مان لیا, ولا قوت کو ہم نے کیا کیا لا نفی جنس مان لیا, لا نفی جنس مان لیا. لا حول ولا قوت کیوں پڑھا, کہا کہ دونوں کو لا شبیہ لیسا مان لیا ہم نے. لا حول ولا قوت کیوں پڑھا, لا حول کو لا نفی جنس مان لیا, ولا قوت اس کے محل بعید پر عطف کر دیا, محل بعید اس کا مبتدا ہونا ہے. اور لا حول ولا قوت کیوں پڑھا, لا حول کو لا نفی جنس مان لیا, ولا قوت کو اس کے محل قریب پر, کیونکہ اس کا اسم منصوب ہوتا ہے نا, محل قریب نصب ہونا ہے نا, اس کے محل قریب پر عطف کرتے ہوئے اسے نصب دے دیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے آئیے آئیے. وہ تب سے رتوں والا کا آپ کے لیے جائز ہے فی نحو ان جیسی مثالوں میں. کن جیسی؟ جب کبھی بھی لا کی تکرار عطف کی بنا پر ہو اور ان دونوں لا کے بعد نکرہ مفردہ آئے, تو ایسی صورتوں میں آپ کے لیے 5 وجہ جائز ہیں. الاول فتحہما, دونوں کو فتح پڑھیے آپ, لا حول ولا قوت پڑھیے. کیوں؟ الاصل, اصل کی بنا پر, یعنی دونوں کو لا نفی جنس, اصل لا نفی جنس. الثانی, دوسری وجہ کیا ہے, رفعہما, دونوں کو رفع دیجیے, علی الابتداء, مبتدا مانتے ہوئے ابتدائیت کی وجہ سے, یا دونوں کو رفع دیجیے کس وجہ سے, علی الاعمال کا لیسا, لیسا کا عمل مانتے ہوئے. 2 وجہ ہیں کیا, یا تو لیسا کا عمل مانتے ہوئے مان لو, یا کہہ دو کہ نہیں ابتدائیت کی بنا پر دونوں کو رفع. تیسری صورت, تیسری وجہ فتح الاول و رفع الثانی, فتح اول تو آپ کو معلوم ہی ہے لا نفی جنس مانتے ہوئے, اور رفع الثانی یعنی بالعطف علی المحل القریب, محل بعید. رفع تو محل بعید کی کیونکہ ابتدا تھی وہ, یا محل بعید پر عطف مانتے ہوئے, یا کہیے کہ نہیں دوسرا والا لا کو لائے شبیہ لیسا مانتے ہوئے, عمل دیتے ہوئے ہم نے رفع دے دیا. چوتھی صورت عکس الثالث, تیسری کے برعکس ہے, یعنی پہلے کو رفع دوسرے کو فتح. پہلے کو رفع علی الاعمال الاولی کا لیسا, پہلے والے کو لیسا والا عمل جانتے ہوئے, یا او الغائہا, یا پہلے والے لا کو ملغا مانتے ہوئے, ملغا عن العمل. الخامس, اور دوسرا تو لا نفی جنس مانی لیا ہم نے.
الخامس و پانچویں وجہ فتح الاول و نصب الثانی، پہلے کو فتح دوسرے کو نصب، بالعطف علی لفظہ، نصب الثانی جو ہے وہ کیوں؟ اس کے لفظ پر عطف کرتے ہوئے، کیونکہ فتح نصب سے مشابہت رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، لیکن نمبر 2 میں نیچے جا کے آپ دیکھیں گے یا پڑھیں گے کہیں اور جا کے اور کتابوں میں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ایک صاحب نے ایسا کہا ہے، دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نصب جو دے رہے ہیں دوسرے کو، اس کے محل قریب پر عطف کرتے ہوئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، افعال مقاربہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔